السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آیت الکرسی اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے کہ وہی زندہ ہے، وہی قیوم ہے، اسے اونگ اور نیند نہیں آتی، کائنات کا مالک ہے، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ آج کا سبق یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے کہ ان بندوں کے آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے، یعنی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کس طرح کر سکتا ہے جب اس کے پاس علم ہی نہیں۔ انسان ہے، جن ہے، فرشتہ ہے، اس کا علم انتہائی محدود ہے۔ تو اگر کائنات کے کسی چھوٹے سے چھوٹے گوشے میں بھی کسی کی سفارشیں چلنی شروع ہو جائیں تو کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ وہ ملٹی نیشنل کمپنی ہو، فیکٹری ہو، محکمہ ہو، جہاں ہر ایک کی سفارش مانی جائے وہ نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے بندوں کے جرائم کیا ہیں، وہ کس قسم کے انہوں نے گناہ کیے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے، اور ان کو سفارش چاہیے یا نہیں، اور اگر ملنی ہے تو کس کی، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے علم میں ہے۔ عقیدہ شرک کی بنیاد اور عمارت ہی تعمیر تب ہوتی ہے کہ کوئی عبادت کرنے والا اپنے معبود کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے، چاہے وہ مندروں میں ہے، گرجوں میں ہے، آستانوں پہ ہے، رش لگا ہے، وہ اسی لیے ادھر روتا ہے، نظر و نیاز لے کے جاتا ہے، پیسے ڈالتا ہے، اسے مکمل یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔ کسی ذریعے سے کوئی چیز معلوم کر لینا یہ علم غیب نہیں۔ مثلا ماں باپ سے سیکھتا ہے، اسکول کالج سے سیکھتا ہے، تجربے سے سیکھتا ہے بندہ، ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ سے یا ایکس رے سے کوئی چیز بتا دیتا ہے، یا نیٹ پہ کوئی سرچ کر کے بندہ معلومات لے لیتا ہے، فون سے کوئی خبر مل جاتی ہے، کوئی ٹیلی فون کر دیتا ہے، فرشتہ آ کے کوئی چیز بتاتا ہے، یا اللہ کی وحی کے ذریعے معلوم ہو جائے، تو اس سے عالم الغیب نہیں ہوتا۔ مکمل غیب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرورت کے تحت اپنے نبیوں کو وحی کے ذریعے علم دیتا رہا۔ تو اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ایک باہر کسی نے بیل دی، ایک بندہ نیچے ہے کمرے میں، اسے نہیں پتہ لگا، اوپر چھت والے نے دیکھ لیا، تو یہی محکمہ موسمیات ہے جو بتا دیتا ہے۔ تو مکمل علم ماضی، حال، مستقبل کا اللہ کے پاس ہے۔ اور قرآن مجید کی 65 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قل میرے نبی آپ کہہ دیں، لا یعلم من فی السماوات والارض، کوئی نہیں جانتا آسمانوں میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، غیب الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو یہ بھی شعور نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ 65 نمبر سورہ نمل، کہ قبروں میں جو لوگ یا زمین میں مدفون ہیں، انبیاء، صالحین، شہداء، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں یہ معلوم نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں کہ آدم علیہ السلام جنت سے نہ نکلتے اگر ان کو غیب ہوتا کہ بھی میں پھل کھا لوں گا، وہ تو جنت میں رہنے کے لیے پھل کھا رہے تھے۔ سورہ ہود میں 3 واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان کیے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو سفارش اللہ سے کی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں ان کو جواب دیا۔ اسی طرح سورہ ہود میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں فرشتے آئے تو انہوں نے بچڑا بھون کے رکھ دیا، تو وہ فرشتے تھے بلکہ انہوں نے نہیں کھایا تو یہ پریشان ہو گئے۔ سورہ ہود میں یہ ہے کہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آئے، اور قوم رسے توڑا کے ادھر بھاگی، تو حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشان قوم سے باتیں کر رہے ہیں۔ آخر کار ان فرشتوں نے کہا کہ ہم لڑکے نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام ادھر حکومت کر رہے ہیں مصر میں، اور بابا یعقوب رو رو کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں کہ اگر انبیاء علیہ السلام، مثلا اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، آگ اگر ان کو پہلے پتہ تھا آگ نے جلانا نہیں، چھری نے چلنا نہیں، تو پھر کیا قربانیاں سیدہ ہاجرہ اور اسماعیل کی علیہ السلام کی۔ تو عزیز بھائیوں، مکمل علم اللہ کے پاس ہے۔
اللہ جتنا ضرورت ہوتا ہے اپنے نبیوں کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں کتنے ہی واقعات ہیں، خود رسول اللہ علیہ وسلم کے متعلق شہد کا واقعہ، واقعہ افک جو تہمت لگی سیدہ عائشہ پہ، 1 مہینے بعد اللہ نے وحی نازل کی۔ اس طرح عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ صحیح حدیث کے اندر ہے کہ معراج کا واقعہ 349 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب آسمانوں پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا، میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے بزرگ؟ آدم علیہ السلام بتایا گیا، ادریس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ جواب جبریل علیہ السلام نے دیا، 5 دفعہ اس طرح ہوا۔ اسی طرح آخری وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف، یعنی کہ بیماری تھی، آپ بیمار تھے، تو عشاء کی نماز کے وقت آپ نے 3 دفعہ پوچھا اصل الناس، اپنے گھر والوں سے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ قلنا لا، ہم نے کہا نہیں۔ یہ 687 نمبر بخاری شریف کی حدیث ہے۔ بہت ساری احادیث واقعات، پوری سیرت پاک ہی بھری پڑی ہے۔ تو یہ مشہور واقعات، تو آپ نے یعنی بار بار اٹھتے، بے ہوش ہو جاتے، وضو کرتے تو پھر پوچھتے کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ تو آخر کار آپ نے فرمایا مرا ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے۔ ایک مسجد میں خدمت کرنے والے تھے، وہ نظر نہیں آئی، فرمایا کدھر ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو فوت ہوگی۔ تو فرمایا افلا کنتم اذنتمونی، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ دلونی علی قبری، چلو مجھے اس کی قبر پہ بتاؤ، قبر کا بتاؤ۔ یہ 458 نمبر ہے۔ تو مکمل علم اللہ کے پاس ہے، اللہ سب نے عمل کی توفیق